پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی اور بہترین سفارتکاری، ایران کا پاکستانی حکومت اور عوام سے اردو میں اظہار تشکر۔ عباس اراغچی کا بھرپور ساتھ دینے پر خصوصی شکریہ، کہا امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف پاکستان نے ایران کی بھرپور حمایت کی۔ ایران جارحیت کے خلاف ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان نے بہترین سفارتکاری کا عملی مظاہرہ کیا۔ خبردام کو شاہ اردن عبداللہ دوم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ عرب امارات کے صدر نے شاہ اردن کا استقبال کیا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیج ممالک پر ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دیے گئے ہیں۔ تو اہم ترین اپڈیٹ ہے، شاہ اردن عبداللہ دوم کا متحدہ عرب امارات کا یہ دورہ ہے۔ عرب امارات کے صدر نے شاہ اردن کا استقبال کیا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دیے گئے ہیں۔ تو خبر دے رہے ہیں آپ کو، شاہ اردن عبداللہ دوم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ عرب امارات کے صدر نے شاہ اردن کا استقبال کیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ حملوں میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن اسٹوریج تباہ کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا، افغان طالبان کے ترجمان کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ بتایا کہ ننگرہار میں 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک، ایمونیشن، ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ چین افغانستان اور پاکستان کے درمیان شٹل ڈپلومیسی میں مصروف۔ چینی سفارتخانے بھی دونوں ممالک کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ پاک افغان کشیدگی کم کرانے کے لیے ثالثی کی کوششوں پر چین کا رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ جلد سے جلد مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا۔ چین نے فوری جنگ بندی اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینے اور کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز کے باعث مشرق وسطی سے تیل کی برآمدات میں 60% کمی واقع ہو گئی۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، عمان، عراق اور کویت سے تیل کی برآمدات میں کمی ہوئی۔ تیل کی برآمدات 25.13 ملین بیرل یومیہ سے کم ہو کر 9.71 ملین بیرل یومیہ رہ گئی۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے خلیجی ممالک کو تیل کی پیداوار روکنا پڑ گئی، جبکہ برآمد کنندگان کو تیل کی کھیپ منسوخ کرنا پڑ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی عملی بندش کے باعث تیل کی سپلائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ عالمی سطح پر جاری کشیدگی کے پیش نظر کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر کفایت جاری اور بچت کے لیے اقدامات کا نفاذ ہو چکا۔ عوام کو ریلیف کے لیے مزید اقدامات پر بھی مشاورت جاری ہے۔ حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی معیشت کا استحکام اور عوام کو ریلیف کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت تیل کی مسلسل اور متعین قیمت پر فروخت کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاک ایپ میں صارفین کے لیے فیچر شامل کر دیا گیا ہے۔ اب صارفین پاک ایپ کے ذریعے کہیں بھی تیل کی عدم دستیابی یا مہنگے داموں میں فروخت سے متعلق حکام کو آگاہ کر سکتے ہیں، جس پر فوری اقدامات لیے جائیں گے۔ قطر سے LNG کی درآمد معطل ہو چکی۔ ملک میں موجود LNG 14 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پاور سیکٹر کو بجلی پیدا کرنے کے لیے متبادل ذرائع پر انحصار کرنا ہوگا۔ حکام نے قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کو آگاہ کر دیا۔ DG مایا گیس نے کمیٹی کو بتایا، جنگ کے باعث مارچ کے 6 کارگوز نہیں آ سکے، اپریل کے 6 کارگوز میں سے بھی 3 نہیں آ سکیں گے۔ ڈیمانڈ بڑھی تو آذربائیجان کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے۔ آذربائیجان سے LNG قطر سے 3 گنا مہنگی ملے گی۔ ایران پڑوسی ممالک پر حملے کر رہا ہے، وہ مشرق وسطی پر قبضہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو نہ صرف اسرائیل بلکہ مشرق وسطی کو اڑا دیتا۔ ایرانی فوج اور قیادت ختم کر دی۔ صحافی نے سوال کیا، اگر ایران کی فوج کو ختم کر دیا تو کیا جنگ اس ہفتے ختم ہو سکتی ہے؟ صدر ٹرمپ نے کہا، ہو بھی سکتی ہے لیکن نہیں معلوم کب ختم ہوگی۔
They killed 32,000 protesters over the last 3 weeks. They're violent people. If they had a nuclear weapon, they would use it. The only question is within 1 hour if they get it or 1 day. They will use it and they will blow up the entire Middle East, not just Israel. And you got to see that when they unexpectedly started sending missiles to every country within 1,000 miles of them. I mean, they're blowing up countries that were neighbors, not necessarily some friends. They actually have blown up some friends because they wanted to take over the Middle East. And if I didn't terminate Barack Hussein Obama's horrible Iran nuclear deal, you would have had them have a nuclear weapon 3 years ago, maybe 4 years ago. They would have used it, blown up the Middle East. If you give Iran a nuclear weapon, at least a very substantial part of the world would be blown up. If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Okay. Will we? I don't think so, but it'll be soon. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. ईरान के इसराइल और मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दुबई में जोरदार धमाका सुना गया। अल-फुजैरा ऑल इंडस्ट्री एरिया में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। अबू धाबी में शारगैस फील्ड पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद आग भड़क उठी। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद किया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद बहाल कर दी गई। इराक में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी, धुएं के बादल छा गए। बगदाद ही के ग्रीन जोन में अल रशीद होटल पर भी ड्रोन हमला किया गया। इमारत में आग भड़क उठी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कतर के अल-उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। ईरानी फौज ने यूएई, कतर और सऊदी अरब में अमरीका से मुंसलिक सनती मराकज़ से कारकुनों को निकलने की तनबीह जारी कर दी है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी, शहरी अहदाफ पर वहशियाना बमबारी। तेहरान में बिजली घर भी निशाना बना। अराक शहर में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए गए। 5 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर भी बमों की जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा। सेहूनी फौज की लबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद 10 अफराद शहीद कर दिए गए। 24 घंटों के दौरान 36 शहरी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 886 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम ने जंग शुरू होने से अब तक 200 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की है। खाक जजीरे पर जिस मुल्क से हमला होगा वहाँ तेल तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीकी वज़ीर जंग का बयान के कोई रहम नहीं करेंगे, उनकी कमज़ोरी को जाहिर करता है। वो इखलाकी दिवालियापन और बैनुल अक़वामी जंगी क़वानीन की जहालत जाहिर कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने पीट हेग्सेथ को मशवरा दिया कि वो हेग कन्वेंशन का दोबारा जायजा लें। पीट हेग्सेथ नेतन्याहू के साथ जंगी जराइम में शिराकत चाहते हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि जंग बंदी के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान राबता हुआ है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक बात की, ताहम ईरान ने राबतों की खबरों की तरदीद की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी नुमाइंदा खसूसी से आखिरी राबता हमले से पहले हुआ था, ताहम अमरीका ने हमला करके सिफारतकारी ख़त्म कर दी। राबतों के दावे तेल मार्केट और आवाम को गुमराह करने के लिए हैं। स्टीव विटकॉफ आज अमरीकी सेनेटर्स को ईरान जंग पर ब्रीफिंग देंगे। अब हरमस की बंदिश अमरीकी सदर के लिए वबाल जान बन गई। चीन और इत्तेहादियों को मदद के लिए बुलाया मगर कोई ना आया। बरतानिया नेटो ममालिक ने ठेंगा दिखाया तो सदर ट्रंप मायूस हो गए। कहा तेल की गुजरगाह महफूज बनाने के लिए इन ममालिक को सामने आना चाहिए था। हम उनकी हिफाजत के लिए तवील अरसे से खरबों डॉलर दे रहे हैं मगर वो मदद को तैयार नहीं। उन्होंने कहा बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग जीतने के बाद 2 जहाज भेजने की पेशकश की मगर मैंने अब उसकी जरूरी नहीं समझी। They should be thanking me because many of them get 90%. China, as an example, should be thanking us, but I don't expect to thank you, but they should be thanking us. Japan gets 95%, China 91%. They should be not only thanking us, they should be helping us. What does surprise me is that they're not eager. There are some countries that greatly disappointed me. And I get along great with those countries in NATO, but I always said, you know, the problem with NATO is we'll always be there for them, but they'll never be there for us. It was very disappointing. And then after we obliterated them, and destroyed their military, the whole thing, and it became a much safer zone, he said,
we're going to send over 2 aircraft carriers. I said, I don't want them anymore. We defend all these countries. And then, do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. We're speaking to China. I'd love to, but because of the war, I want to be here. I have to be here, I feel. And so we've requested that we delay it a month or so. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। ईरान से जंग में बरतानिया समेत अहम इत्तेहादी साथ छोड़ गए। अब नाए हुर्मस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील काम न आई। जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया का जंग में कूदने से इनकार। बहरी बेड़े आबनाए हुर्मस भिजवाने से मौजरत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया कि इससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होगी। बरतानिया ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने सदर ट्रंप की अपील का जवाब दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बरतानवी अफवाज को जंग पर भेजने का कानूनी जवाब होना चाहिए। ये जंग जितनी तवील होगी, लोगों की मुश्किलात उतनी बढ़ ही जाएंगी। जल्द अज जल्द इस जंग का खात्मा चाहते हैं।